جو مومنین علیل ہیں، مومنات علیل ہیں، بالخصوص مجھ سے کہا گیا ذوالفقار علی صاحب علیل ہیں، اور جو جملہ مومنین و مومنات علیل ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ درود بھیجے بلکہ محمد وآلہ۔ آواز کی خستگی کو محسوس نہ فرمائیے گا، سب کو واضح آواز میری آ رہی ہے؟ عشرہ محرم الحرام 1446 ہجری، مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں اس عشری کی آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزوں، آل محمد نے ایک ذخیرہ دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اور وہ ذخیرہ دعاؤں کا ہے، وہ ذخیرہ زیارات کا ہے، وہ ذخیرہ مناجات کا ہے۔ اگر دقیقاً غور کرے تو جیسے مجلس کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم، اور پھر ہاں بول دو شاباش، حدیث قصہ سے۔ خدا کی قسم، اگر اس حدیث قصہ کی اہمیت کو سمجھ لو، یعنی ہمارا تو المیہ یہ ہو گیا، ارے ابھی حدیث قصہ ہو رہی ہے، ابھی آتے ہیں فرش پہ۔ جانتے ہو یہ تذکرہ کس کا ہے؟ یہ ان کا تذکرہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے سب کو خلق کیا ہے۔ کبھی کوئی مشکل ہو، مستر ہو، پریشان ہو جاؤ، فیملی کو بٹھا کے حدیث قصہ کی تلاوت کرو، ان کے وسیلے سے مانگ لو، پروردگار خالی نہیں لوٹاتا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ بہت دعائیں ہیں، بہت مناجات ہیں جو آل محمد نے تعلیم کی ہیں۔ کیوں ان کا چاہنے والا داہنے بائیں ڈیوڑی پہ سر دھنتا نظر آتا ہے؟ جب ان کی تعلیم کردہ دعائیں موجود ہیں تو کسی اور دہلیز پہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعائیں ہیں، ونس ان لائف پڑھو۔ ترجمہ دعائے کمیل ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، دیگر صحیفہ سجادیہ میں دعائیں ہیں، یہ ونس ان لائف اس کا ترجمہ پڑھو، ایٹ لیسٹ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تمہیں احساس ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دعائے کمیل سارے مانوس ہو،
دعائے کمیل بہت عام ہے، شب جمعہ تلاوت کرنے کا حکم ہے. دعائے کمیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرت کمیل کی ہستی کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر یہیں سے ایک منزل پہ آگے آ جائیے. حضرت کمیل کی ہستی کیا ہے؟ کون ہے جناب کمیل؟ احساس کر سکتے ہو؟ میں زیادہ تاریخی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بچے اور جوان قریب ہو جائیں. کون ہے جناب کمیل؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اصحاب سر امیر المومنین. نہیں پہنچے سارے؟ ترجمہ کرتا ہوں، علی کے رازوں کے ساتھی کو کمیل کہا جاتا ہے. یا صاحب الزمان، توجہ ہو گئی ساری؟ سارے دو کے ساتھ ایک جملہ کہہ دو. سارے بولو گے؟ بھائی یہ دعائے کمیل ہے، یہ حدیث قصہ ہے. اپنی ہی تقریر سے مستعار لے کے کہہ رہا ہوں. آج کے بعد سے تم سے کوئی پوچھے نا کہ حدیث قصہ کیا ہے، دعائے کمیل کیا ہے، تو کہنا مولانا نے ممبر سے آج ہی بتایا ہم کو کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے ہے. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، غریب ادارہ سلامت رکھے. پہنچ رہے ہیں میرے بھائی، امام زمانہ راضی رہے. اب عبداللہ سلامت رکھے، مولا امام زمانہ سلامت رکھے. یا علی. کل مختار و میسم کا تذکرہ تھا، آج بات آ گئی جناب کمیل کی. کیا ہستی ہے کمیل کی. میں نے بتلایا نا کہ جب قیامت کے دن آواز آئے گی علی ابن ابی طالب کے حواری کہاں ہیں، تو ان میں جناب کمیل کھڑے ہوں گے. اصحاب سر امیر المومنین، آسان نہیں. یہ علی کون ہے؟ امیر المومنین کی ہستی، نبی معظم کا فرمان، اے علی آپ عالمین میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہو. نہیں پہنچے؟ علی راز ہے اللہ کا، علی راز ہے اللہ کا، اور جو علی کے رازوں کا ساتھی ہو اسے کمیل کہتے ہیں. توجہ ہے دوستوں کی؟ الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ ون سے نہ لائف پڑھو. فقہا فرماتے ہیں اگر عربک نہیں آتی تم کو، وہ تو ضروری یوں ہے کہ انگریزی سیکھنے کے لیے پیسے بھی صرف کر دیتے ہو. زبان سیکھنا ویسے ہی ایک اچھی بات ہے، کوئی بھی زبان ہو تم سیکھو، لیکن عربی کو پریورٹیز پہ رکھو. جتنا ہو سکے اس کو سیکھو. ایٹ لیسٹ قرآن، دعائیں اور زیارات تو کم سے کم اس لہجے میں پڑھو جس لہجے میں معصوم نے بتلائی ہے. فقہا فرماتے ہیں تم اردو پڑھو گے ثواب ہوگا انشاءاللہ، ثواب ہوگا. فقہا کے اقوال موجود ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا وہ جو اردو پڑھو گے تو ترجمہ معرفت میں اضافہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم پڑھ کیا رہے ہو. ہاں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ معصوم کے لفظ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت کمیل تک بات آ گئی. کیا کیا ہستی ہے خدا کی قسم. میں اکثر سوچتا ہوں کون لوگ ہیں یہ، کیا تربیت ہے ان کی، کیا کیفیت ہے ان کی. اور ایک روز جناب کمیل جو تھے نا وہ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ایک قبرستان ہے، مومن تو اس قبرستان کو پہچانتا ہے. سارے پہنچ گئے؟ جو نہیں پہنچے میں بتلاتا ہوں وادی السلام. اس لیے کہ مولا کا فرمان ہے مومن کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی السلام سے. یہ جو مصرع ہے نا یوں ہی نہیں آ گیا صاحب، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. مومن کو جہاں سے اٹھایا گیا وہیں لوٹ کے جائے گا مومن. تو امیر المومنین جناب کمیل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں وادی السلام میں. حالت جذب سمجھتے ہو؟ یعنی مولا امیر المومنین حالت جذب میں ہے. یعنی کیا؟ کبھی امیر المومنین اپنے سر مقدس کو یوں کرتے، کبھی یوں کرتے، اور فرماتے ہیں بے ابی انت و امی ما افسحک. میرے علی فرما رہے ہیں، اور جبکہ مولا کے نہ آگے کوئی، نہ پیچھے کوئی، نہ داہنے کوئی، نہ بائیں کوئی بھی نہیں، جسٹ امیر المومنین اور حضرت کمیل. ہاں، اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بے ابی انت و امی ما افسحک. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں تو کتنا بڑا فصیح ہے. ابھی تک سارا مجمع ساتھ نہیں ہوا.
علی کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ داہنے نہ بائیں، کوئی بھی میرے مولا کے پاس نہیں، جسٹ جناب کمیل ہے. ہاں، اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بے ابی انت و امی ما افسحک، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کتنا بڑا فصیح ہے. حضرت کمیل نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا مولا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی نہ داہنے نہ بائیں، یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ ایک جملہ ہے، یہی جملہ فیصلہ کرے گا اسی بات کو بڑھاؤں بدلوں. ٹھیک، آواز سینہ گلا تھروٹ میں میرے بہت پین ہے، اس ذکر کو شفا جانتے ہوئے میں ممبر پہ ہوں. کوشش کیجئے گا کہ بات تیزی سے محفوظ کر رہے. فقرہ میں کہہ دیتا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کتنا بڑا فصیح ہے. کاش کہ آپ دقت سے سنتے. کون علیہ السلام کون کہہ رہا ہے؟ جو خالق نہج بلاغہ ہے. پیچھے والے دو ساتھ نہیں، یعنی علی کا کلام نہج البلاغہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یعنی جس کا کلام خود نہج بلاغہ ہو وہ کسی کو کہے تو کتنا بڑا فصیح ہے. اب جملہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی چاہتے کیا ہیں اور کیا سننا ہے کیا پڑھنا ہے، یہ میں طے کر لوں گا. غور کرنا، فقرہ میں پیش کرنے لگا ہوں. جناب کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا نہ آگے نہ پیچھے نہ داہنے، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کتنا بڑا فصیح ہے. امیر المومنین نے جناب کمیل کو دیکھا اور لبوں پہ مسکان مچلی. کیا کمیل نہیں سمجھے؟ کیا کسی عام بندے پہ ابو طالب کو قربان کروں گا؟ جیتے رہیے، جیتے رہے. یا علی. اب آپ دلہ نظر بس سے محفوظ رکھیں. اے کمیل کیا کسی عام بندے پہ ابو طالب کو قربان کروں گا؟ مولا پھر ماجرا کیا ہے؟ توجہ ہو گئی سب کی، سارے دوستوں کی الحمدللہ. مولا پھر ماجرا کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کمیل تیرا مولا عین اللہ ہے نا؟ اللہ تمہاری آبادی کو نظر بد سے محفوظ رکھے. کمیل تیرا مولا عین اللہ ہے نا؟ کہا لا ریب فی، میرے مولا آپ عین اللہ ہیں. اچھا یہ علی ہی کی ذات کا کمال ہے. یہ علی ہی کی، علی کون؟ دوار عقل کا نام ہے. جو عقلوں کو چکرا دے اسے علی کہتے ہیں. پیچھے والے دو سارے ساتھ دے دینا میرا. علی کون؟ دوار عقل. یہ علی ہی کی ہستی کا کمال ہے. علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے ہاتھ، سارے بولو گے علی کے ہاتھ، علی کی آنکھیں، علی کی زبان، علی کا چہرہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، آنکھیں عین اللہ، پہلو جنب اللہ. یعنی کیا ہوا؟ سارا علی تو اللہ لے گیا. جیتے رہیے. سارا یا رسول، جیتے رہو میرے بھائی. یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ تو بعید نہیں نبی آواز دے. اللہ نے کیا کیا لیا؟ آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ. اب دیکھو میں کیا لے کے جاتا ہوں. یا رسول اللہ مجمع حیران ہے، آپ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا غور تو کرو. لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی. یا زہرا، یا زہرا، یا علی. پہنچ رہا ہے پیغام؟ سارے ہو ساتھ جملہ کہہ دوں. تمہاری اس داغ نے تقویت بخش دی مجھے. اب جملہ آگے کا کہہ دیتا ہوں. لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی. یعنی آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا. اب اگر علی سے دشمنی کریں گے آدھی لعنت اللہ کی ہوگی. یا صاحب الزمان، پہنچ رہا ہے پیغام.
اللہ سلامت رکھے یا علی. میرے دوستوں ناز کرو کہ تمہارے مقدر میں علی آیا ہے. ناز کرو کہ تمہارے مقدر میں علی آیا ہے. یہ کمال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. اس کمال کو 4 چاند اور لگ جائیں کہ علی کہہ دے یہ میرا والا ہے, یہ میرا والا ہے, یہ میرا والا. غور کریں اور دقت کریں. امام زمانہ جوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. بس واپس آتے ہیں. کہا کمیل تیرا مولا عین اللہ ہے نا؟ کا مولا لا ریب فی آپ عین اللہ ہیں. لیکن مولا یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ ابو طالب قربان تو کتنا بڑا فصیح ہے. کہ تیرا مولا عین اللہ ہے؟ کہ مولا ہاں بے شک آپ عین اللہ ہیں. کہ بس کمیل تیرے مولا کی نگاہوں نے سفر کیا اور نگاہیں سفر کرتے کرتے اس منظر پہ آ گئی کہ تیرا مولا دیکھ رہا تھا کہ تیرے مولا کا آخری بیٹا کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے. سنے گا جعفر طیار خطبہ سنے گا. امام زمان کیا فرمائیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا غور کرنا. کہا تیرے مولا کی نگاہوں نے سفر کیا کمیل, اس لمحے پہ پہنچی کہ علی دیکھ رہے ہیں کہ علی کا آخری بیٹا کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے. اب سوچ رہے ہوگے نا ابھی تو مولا آئیں گے خطبہ دیں گے, یہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی بات یہ میں واضح کر دوں جعفر طیار والوں, کوئی ایک کتاب نہیں چھپتی جسے رضا حیدر خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا دقت کریں, محنت کریں, کتاب دوستی کے ماحول کو فروغ دیں, کتاب سے مطالعے کی عادت ڈالیے, کتاب سے جڑنا سیکھیے, دقت کیجیے گا. کہا مولا آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا میں اکثر سوچتا ہوں جب میں نے یہ فقرہ پڑھا نا, میں سوچتا ہوں کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے, یعنی ایسے نایاب منبر بنانا علی ہی کے بیٹوں کو زیبا ہے. یعنی کبھی کعبے کی چھت کو منبر بنایا, کبھی گھوڑے کی زین کو منبر بنایا, اور ایک نے تو ایسا منبر بنایا کہ جب وہ پشت پہ آ کے بیٹھا تو نبی کو ذکر سجدہ کی تکرار کرنے پڑے. اور حسین نبی کی پشت کو منبر بنا کر دنیا کو یہ چیلنج کر رہے تھے, اور میرے بابا کا منبر چھیننے والا مجھ سے میرا منبر چھین کے دکھا. نایاب منبر علی کے بیٹوں نے بنائے. مولا اگر آپ مجھے اہل پاتے ہیں تو وہ جو آپ نے سنا کچھ مجھے فرما دیجئے. وہ جو جز امیر المؤمنین نے جناب کمیل کو بتلایا وہ کتاب میں آیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا یہ کہے گا. 2-4 جملے سنا دوں؟ تمہارے اور میرے زمانے کے امام فرمائیں گے جب. اچھا ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھو میں نے کل بھی کہا تھا, کل کی مجلس میں کہا تھا یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ مومن کے ظاہر کو دیکھ کے اس پہ تہمت نہیں لگانا. نہیں خبر ہوگی جب ظہور کی آواز گونجے گی نا, جب آواز گونجے گی کہ مولا نے ظہور کیا, ہاں تو کچھ وہ ہوں گے جو ودن اے بلنک آف یور آئی پلک جھپکتے اپنے آپ کو مولا کے پاس پائیں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ برق کی رفتار سے چلیں گے اور مولا کے پاس پہنچ جائیں گے. اور ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جسے معاشرہ جو ہے نا وہ پھٹے کپڑے دیکھ کے دھتکار دیتا تھا, کہتا تھا اس سے ہماری سوسائٹی میٹس نہیں کرتی, اسٹیٹس میٹر کرتے ہیں, یہ کہاں ہماری سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. ہاں اس دن اس مومن کا پتہ چلے گا کہ جب بادل کا ٹکڑا اس کے دروازے پہ اتر کے آئے گا. بادل کا ٹکڑا اس کے دروازے پہ اترے گا اور اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے گی اللہ کے ولی باہر آ, تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے. تو مومن کے ظاہر کو دیکھ کے تہمت نہ لگانا. سوسائٹی کسی معرفت کسی سوسائٹی کی محتاج نہیں ہوتی ہے نا. تو غور کریں اور دقت کریں. امام جب ظہور فرمائیں گے کعبے کی چھت کو منبر بنائیں گے, اور کعبے کی چھت کو منبر بنا کے امام فرمائیں گے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ. حمد ہے اس پروردگار کی. زمانے کے امام فرمائیں گے حوالہ چاہیے, میرے گھر آنا, تمہارے ہی شہر میں رہتا ہوں,
حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے بندے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. وَنَصَرَ عَبْدُهُ، اور اپنے عبد کی نصرت کی، مدد کی. وَآتَاهُ مَقَالِيدَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، اور اپنے اس عبد کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں دے دی. اختیار مولا سمجھ لینا. اب جو ظہور ہونا ہے نا، پہلی حجتوں کے سامنے کیوں الاؤ تھا، مولا یہ کیوں، لیکن اب یہ جو حجت آئے گی نا، کیوں تو بہت دور، چوں بھی الاؤ نہیں ہے. پہنچ رہے ہو سارے؟ پیچھے والے دوست ہیں ساتھ سارے، تمہارے امام کی بات ہو رہی ہے. چوں بھی الاؤ نہیں. جملہ کہہ دوں، سنے گا جعفر طیار؟ یاد رکھنا میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، وہ یاد ہے امام کا فرمان امیر المومنین کا کہ جب ایک جنگ میں مالک کے اشتر کے کشتے اور علی کے کشتے برابر ہوئے، یاد ہے یاد ہے نا فرمان؟ ایک کا فرق رہ گیا تھا. مالک نے دل میں سوچا، علی پلٹے اور کہا مالک یہ بتا، کیا تیری تلوار جب چلتی تھی یہ دیکھ کے چلتی تھی کہاں کفر ہے کہاں اسلام ہے؟ مالک کانپ گئے، کہنے لگا مولا میری تلوار کو جا، میری نگاہیں نہیں چل سکتی. تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ علی کی تلوار 70ویں پشت تک دیکھتی ہے. اگر جملہ کہوں گا، اب اشارہ کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کھل سکتا، کچھ میری بھی مجبوریاں ہیں ان کو سمجھ لینا. 70ویں پشت تک دیکھتی ہے. اگر 70ویں پشت میں کوئی ایک مومن ہوتا ہے تو علی کی ذوالفقار 69 کافروں کو اس ایک مومن کے لیے چھوڑ دیتی ہے، ایک مومن کے لیے چھوڑ دیتی ہے. اب اس سے دو باتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس قائم کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، جب تک سنبوں میں چھپے ہوئے مومن نہ آ جائیں. اچھا ٹھہرو، یہ بتاؤ علم علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے مولا کا علم کیا ہے؟ کائنات کا کوئی ذرہ علم مولا سے باہر ہے کہ نہیں؟ نہیں نا، سب مولا کے علم کے احاطے میں ہے. یہ ہے نا علم علی ہے، سب مولا کے علم کے احاطے میں ہے. اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، اس کے بعد نہ تشریح کروں گا نہ تفسیر، اپنے منزل پہ آگے آ جاؤں گا. بس تمہارے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہوں. علم علی ذرہ بھی میرے مولا کے علم سے باہر نہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ 70ویں پشت. اس کا مطلب یہ ہے کہ 71ویں پشت کا وجود نہیں ہے. سوچنا خراب ہے، جا کے پہنچ رہے ہو؟ اس سے آگے اگر کچھ ہوتا میرا مولا فرماتا اگر اس سے آگے کچھ ہوتا. اب عبداللہ راضی رہے، متوجہ رہو. تمہارا ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم ہمیں اپنے مولا کے ظہور سے قریب کر رہا ہے، یہ یاد رکھنا. اور اب جا کے حساب کتاب کرنا کتنی پشتیں ہو چکی ہیں علی کے بعد سے. اب عبداللہ سلامت رکھے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تم کہاں کھڑے ہو. یہ زمانے کی گردشیں، یہ ظلم کا آگے آنا، یہ مظلوم کی فریادیں، یہ ہر دوسرے ملک کا جنگ کی ہولناکیوں میں دھکیل جانا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ تم جا کدھر رہے ہو؟ جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو اس وقت میرے مولا فرمائیں گے کعبے کی چھت کو منبر بنا کے، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے بندے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے عبد کی نصرت کی اور اپنے اس عبد کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں دے دی. اب میرے مولا تم سے فرمائیں گے، یا ایھا الناس، اے لوگو قد اجیبت دعوت المظلوم، مظلوموں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. اب کیوں پریشان چہروں سے کھڑے ہو؟ انا جاتا، میں آ چکا ہوں. اب سننا اور ٹھہرنا. میرے مولا فرمائیں گے زال اللیل وطلع الفجر، اے میرے لوگوں رات کا اندھیرا چھٹ گیا ہے، فجر کا مطلع نمودار ہو گیا. جو ابھی بھی ساتھ نہیں ہوا میں متوجہ کرتا ہوں فجر کا مطلع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف.
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام اس وقت تک سلام ہے جب تک فجر کا مطلب یا سید یا زہرا یا زہرا یا زہرا عزیز یا علی جیتے رہے. کاش کہ میرے جانے کے بعد میرے اس دوستوں کے جوانوں کے دل میں معرفت مولا کا چراغ واہ ہو جائے. میری محنت مکمل ہو جائے گی. بس اپنے مولا کی سمت دیکھتے رہو. تمہاری ہر نگاہ اپنے مولا کی سمت ہو. یعنی تم گھر سے رزق حلال کے لیے نکل رہے ہو, نگاہوں میں مولا ہو. خدا کی قسم اگر یہ کام کر لیا تو حرام کے قریب نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ نگاہوں میں مولا ہوگا. اپنے مولا کو اپنے پیش نظر رکھو. ہر لمحے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مانگو ایسا کہ مولا وہ آنکھیں دے دے کہ جو آپ کو دیکھ سکے. عزیزوں یاد رکھو, میرے امام فرمائیں گے کیوں مستر ہو, رات کا اندھیرا چھٹ گیا. اس برزستگی کو میں کیسے سمجھاؤں, میں آ چکا ہوں. کیوں مستر ہو, کیوں پریشان ہو. الا من عہد بہ اللہ فانا اولا بوفائے, الا من نہد به آدم فانا اولا بآدم, الا من نہد به نوح فانا اولا بالنوح, الا من نہد به ابراہیم فانا اولا بابراہیم, الا من نہد به موسیٰ فانا اولا بموسیٰ, الا من نہد به عیسیٰ فانا اولا بعیسیٰ, الا من نہد به محمد فانا اولا بمحمد, الا من نہد به علی فانا اولا بعلی. یا ایها الناس تعالوا بیعونی خذوا حقکم ھذا ید اللہ وید محمد وید علی. اے لوگوں, امام زمانہ فرمائیں گے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے, اے لوگوں اگر تم میں سے کسی سے آدم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں آدم کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اگر تم میں سے کسی سے نوح نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں نوح کے وعدے کو پورا کروں گا. اگر تم میں سے کسی سے ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں ابراہیم کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اگر تم میں سے کسی سے موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں کلیم خدا کے وعدے کے وفا کرنے کے لیے. اگر تم میں سے کسی سے عیسیٰ روح اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں روح اللہ کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے. اگر تم میں سے کسی سے حبیب خدا مصطفیٰ نے وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں مصطفیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اے لوگوں اگر تم میں سے کسی سے علی نے کوئی وعدہ کیا ہے میں آیا ہوں علی کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے. کہاں رہے ہو, تعالو ادھر آؤ, بایعونی, ان ہاتھوں پر بیعت کرو. کیوں بیعت کرو, ھذا ید اللہ, یہی اللہ کا ہاتھ ہے, یہی محمد کا ہاتھ ہے, یہی علی کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. مولا امام زمانہ حاضر ہے. یہی اللہ کا ہاتھ ہے, یہی محمد کا ہاتھ ہے, یہی علی کا ہاتھ ہے. اب میرے مولا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے قسم کھائیں گے اور میرے مولا فرمائیں گے اللہ کی قسم میں اس مکان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک ہر صاحب حق کو اس کا حق واپس نہ دلا دوں. ہر صاحب حق کو. اس ہر کی قوت سمجھ رہے ہو, کسی زمانے میں بھی کسی کا حق زائل ہوا ہو, میں اس مکان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا جب تک ہر حقدار کو اس کا حق نہ دلا دوں. اور پھر میرے مولا کے مزاج میں کروٹ آئے گی اور پھر لہجہ بدلے گا. اچانک سے, بس درمیان کی باتیں میں نے چھوڑ دی, اچانک سے میرے مولا فرمائیں گے الا یا آدا رسول اللہ و آدا امیر المؤمنین و زوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزق ام الصدیقہ فکلوا من مذابل الدنیا و خرابها. اور رسول کے دشمنوں اور علی اور زہرا کے دشمنوں سنو, آج کے بعد سے میں نے اپنی سچی ماں کے رزق کو تم پہ حرام کر دیا. مولا یہ کھائیں گے کہاں سے؟
فَكُلُوا مِن مَّذَابِلِ الدُّنْيَا وَخَرَابِهَا، جاؤ دنیا کے خرابے سے اپنا رزق تلاش کرنا۔ آخری جملہ سنو، مجھے رخصت دے دینا اور دعا کرنا پروردگار میرے گلے کو تقویت عطا کرے کہ میں 4 روز اور تمہارے سامنے پڑھ سکوں۔ عزیزو یاد رکھنا، وہ مزاج میں کروٹ آئے گی، زمانے کا صاحب فرمائے گا فروا اینما تفرون، وہ بھاگنا چاہتے ہو، مرنا تو سب نے ہے میرے بھائی، حق آل محمد بیان کر کے مرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سنو سنو میرے جملے یاد رکھنا، میرے جملے یاد رکھنا، امام زمان فرمائیں گے فروا اینما تفرون، وہ بھاگنا چاہتے ہو، جہاں دل میں آئے بھاگو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ام الی الجبال تکہفون، کیا پہاڑوں میں غاروں میں چھپ جاؤ گے؟ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ذرا ٹھہرو نا، اپنے امام نانا اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو، جتنی طاقت دی ہے مولا نے، میں نعرہ لگاتا ہوں یا امام منتظر، یا امام منتظر۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آمین فروا اینما تفرون، وہ بھاگنا چاہتے ہو، جہاں دل میں آئے بھاگ جاؤ۔ بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ امل الجبال تکہفون، کیا پہاڑوں میں غاروں میں چھپ جاؤ گے؟ امل البحار تغیبون، کیا سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ گے؟ امل الارض تنزلون، کیا زمین میں گڈھا کھود کے اپنے آپ کو چھپا لو گے؟ مولا قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جہاں بھی جائے گا پہلے مجھے وہاں پر۔ یا زہرا یا زہرا، تو جہاں جائے گا اللہ کی قسم پہلے مجھے پائے گا۔ یہ مہلت ہے، مہلت، یہ جو غیبت طولانی ہو رہی ہے نا، علماء خاصہ نے بہت دلیلیں لکھی غیبت کے طولانی ہونے پر کہ غیبت طویل کیوں ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ مہلت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ایک علی کا ہاتھ غیب کے پردے سے ابھی بھی باہر ہے، بیعت کر لو، کل جب وہ آ گیا تو پھر ذوالفقار علی رکے گی نہیں۔ یاد رکھنا، مختار نے جو بدلہ لیا نا وہ جلدی والا بدلہ تھا، تفصیلی بدلہ میرا مولا آ کے لے گا۔ عزیزوں، بہت سارے دوست بہت ساری فرمائشیں کرتے ہیں، وقت کی بھی محدودیت ہوتی ہے، ہماری اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت اپنے دوستوں کو مایوس نہ کریں، بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت سارے فرمائشیں ہوتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کریں۔ بس اگر چراغ معرفت مولا جل جائے، ہم خوش نصیب ہوں گے کہ اس فرش ادا سے خوشبو حسین لے کے اٹھے ہیں۔ میرا مولا زیارت میں سلام کرتا ہے، زمانے کا امام، جانتے ہو وہ سلام کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو شدت پیاس سے سوکھ چکے تھے۔ عزیزانو، آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس کا نونہال اتنا بڑا بھی نہ ہوا کہ ماں کو ماں کہہ سکا، جو باپ کا جگر دل میں رکھتے ہو،
دوسرا جملہ کہوں، کربلا کا سب سے وزنی تیر کربلا کے سب سے کمسن سپاہی کو مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہائے کرنے والوں مادر اصغر راضی رہے. باب الحوائج کا تذکرہ ہے، آنسو بہ رہے ہوں اصغر کی ماں سے مانگ لینا، بی بی باب الحوائج کے صدقے خالی نہیں لوٹائے گی. عزاداروں، چھوڑتا ہوں درمیان سے ساری باتیں، براہ راست اس استغاثہ پہ لے کے جاتا ہوں کہ جب غریب زہرا نے صدا بلند کی نا تو پردے داروں کے خیمے سے گریے کی آواز آ گئی. غریب زہرا مستورات کے خیمے میں آئے، فرمایا کیا ہو گیا؟ میں ابھی زندہ ہوں. کہا والی یہ بات نہیں. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا نا، آپ کے نونہال نے گہوارے سے گرا دیا. اچھا رباب لائیے، میں 2 بوند پانی پلا لاؤں شاید. اب کیا مائیں ہیں کربلا کی مائیں ہیں، سفید لباس. خدا جانے بی بی نے کیا دیکھا. میں پڑھوں گا مسائل، 2 جملے سنو. سفید لباس آمادہ لے کے چلے، خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے کا پردہ، تپتا ہوا صحرا. اب جس کے سینے میں باپ کا دل ہے، سورج کی تپتی ہوئی کرنیں. اب آپ اللہ نے جانتے ہو کیا کیا؟ بلا تشبیہ اصغر پہ ایسے ہوا ڈال دی. لے کے جا رہے تھے، دشمن یہ سمجھے حسین قرآن لے آیا. کہا میرا یہ 6 مہینے والا، رونے کے لیے زندگی بھر یہ بات کافی ہے، میرا یہ 6 مہینے والا 3 دن کا پیاسا ہے. ساقی کوثر کا لال 2 بوند پانی مانگ رہا. کوئی حرکت نہیں ہوئی فوج میں. پھر وہی بات، باپ کا دل رکھنے والوں، جلتی ہوئی ریت پر حسین نے اصغر کو لیٹا دیا. آسان نہیں ہے عزاداروں. شہزادے نے ایڑیاں رگڑی، تڑپ کے حسین نے اٹھایا، ایسے کیا. کہا میرے لال، آپ حجت خدا کے بیٹے ہیں، آپ بھی ان پر اپنی حجتوں کو تمام کر دیں. بس یہ کہہ کر غریب زہرا نے یوں جناب اصغر کو بلند کیا. بس بلند ہونا تھا، جانتے ہو پھر ہوا کیا؟ کہہ دوں جو ملازدار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بس جیسے ہی بلند کیا نا، شہزادے نے ننھی سی زبان خشک ہاتھوں پر پھیرنا شروع. فوج آدھا منہ موڑنے لگی. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے.
وہ 100 شعبہ تیر نکالا گیا. اونٹ نہر کیے جاتے تھے اس تیر سے. لوہے کی موٹی چادر کو پھاڑا جاتا تھا اس تیر سے. حرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا, تیر کمان سے چھوٹ کے زمین پہ آیا. دوسری بار جوڑا, تیر کمان سے چھوٹ کے زمین پہ آیا. پسرے ساتھ کہنے لگا حرملہ حسین سے ڈر گیا یا حسین کے بچے سے ڈر گیا؟ کہنے لگا نہ حسین سے ڈرا نہ اس کے بچے سے. کب تیر کمان چھوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا جب تیر کمان میں جوڑتا ہوں نا, در خیمہ پر ایک سیاہ برقعے والی بیوی اپنے سر پہ قرآن رکھے. حرملہ میرے بیشیر اجرکم اللہ. اے مادر علی اصغری, آپ کے لال کا پرسہ دینے آئے. اجرکم اللہ. عزاداروں کربلا کے بن میں قیامت آ گئی. ادھر تیر کمان سے چلا, گلوے بیشیر نے تیر کو اپنے گلے گلوے مقدس پہ لیا. تو کیا سمجھتے ہو بس تیر گلو میں رک گیا؟ ارے گلو کو پار کرتا ہوا غریب زہرا کے بازو میں آیا. مجھے معاف کر دینا عزاداروں, مسائل سخت ہو جائیں گے. آج تک تم نے سن رکھا تھا نا کہ حسین اتنا بڑا صابر ہے کہ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا. لو آج مجھ سے سنو, حسین کا صبر اس سے آگے بڑھ گیا. فقط اکبر کے سینے سے برچھی نہیں کھینچی, اصغر کے گلے سے تیر. عاشور کے دن اعمال عاشورہ جوانوں جب کرنا نا تو یہ پڑھتے ہوئے 7 بار آگے جاتے ہو, 7 بار پیچھے آتے ہو. کہتے ہو نا رضن بقضائے و تسلیما لامرہ. یہ کیوں کرتے ہو؟ حسین نے ابا میں اصغر کو چھپایا. آگے جاتے تھے, پیچھے آتے تھے. ارے ماں سے کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا. جانتے ہو عزادارو, ماں سے کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا. حسین در خیمہ پہ آ گئے, در خیمہ پہ آ گئے. بی بی مادر علی اصغر آ گئی. بی بی میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ آپ میرے والی ہیں, آقا ہیں, مولا و سردار ہیں. بی بی جو کہوں گا مانے گی؟ ہاں سردار مانوں گی. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی, اسی درمیان حسین کی 4 برس والی بیٹی آ گئی. کہنے لگی بابا آج ہمیں پتہ چل گیا آپ کو اصغر سے زیادہ پیار ہے. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا بی بی کو, حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا تھا. بہن نے بھائی کا چھدا ہوا گلا دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو چھوڑ دی ساری باتیں, لیکن ایک جملہ کہہ دوں, میں نہیں جانتا کون سی مجلس میری آخری ہو. یہ جملہ سننا اور یاد رکھنا مجھ کو. 11 محرم کو نا کچھ نیزہ بردار چلے تھے. عزادارو یہ قافلہ جب پہنچ گیا شام, رہائی ملی نا, علی کی پاک بیٹی نے کہا ہمیں گھر چاہیے, ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے, ہمیں ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات واپس کیے جائیں, ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر دیے جائیں. اس گھر میں مسائب پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, گریا بہت تھا. جانتے ہو کیوں؟ بیویوں نے سجاد کو گھیرا ہوا تھا. حلقہ مستورات سے ایک بی بی اٹھتی تھی اور فرماتی تھی واہ علی اکبرا. گریا شروع ہو جاتا تھا, گریا رکتا تھا نا, پھر کوئی بی بی اٹھتی تھی فرماتی تھی واہ قاسمہ. گریا شروع ہو جاتا تھا. عزادارو ابھی بیویوں کا گریا جاری تھا.
لوٹے ہوئے تبرکات واپس لائے جا رہے تھے. ان تبرکات میں سب سے پہلے جانتے ہو کیا لایا گیا؟ سب سے پہلے چادریں لائی گئی. علی کی پاک بیٹی نے دیکھا, فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر کثیر میرے حوالے کر دو. بی بی نے چادروں کو سنبھالا, ایک ایک پردے دار کو چادر لوٹانا شروع کی. بہن کلثوم یہ آپ کی چادر, بھابھی یہ آپ کی چادر, لیلا یہ آپ کی چادر, بھابھی فروا یہ آپ کی چادر. ان چادروں میں سب سے آخری میں بتاؤں, ایک بڑی چھوٹی سی چادر آئی. تھکنا نہیں, بس میں آخری جملے پڑھا ہوں. صرف چادر تنہا نہیں آئی, اس تبرکات میں جو ننھی ننھی بالیاں تھے, عزاداروں ابھی بیویوں کے بین جاری تھے. ابھی جملے پہ برآمد کرنا سنے کو, بیویوں کے بین جاری تھے, شہداء کے سر آ رہے تھے.